الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغيط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاز ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامزا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقض بيده فقال: عجلت منيته قلت بواكيه قلت رأسه. رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے دوستوں میں میرے نزدیک قابل رشک بندہ وہ ہے جو مومن ہو، خفیف الحاظ ہو، ذمہ داریاں تھوڑی ہوں، اہل و عیال اس سے ذمہ داریاں کم ہوں، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہو، اپنے رب کی عبادت کو خوب کرتا ہو احسن طریقے سے، اور لوگوں کے سامنے تو اطاعت کرنے والے بہت ہیں، وہ خفیہ میں بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی وہ اللہ کا مطیع ہے، اور لوگوں میں چھپا ہوا ہے، انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا اس کی طرف، وہ صاحب جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ جو آدمی مشہور ہوتا ہے جہاں سے بھی گزرتا ہے لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب ہے، مگر اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا، وہ گزر جاتا ہے، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یعنی اپنی شہرت کی اور تعارف کی کوشش نہیں کرتا۔ رزق اس کا اتنا ہے کہ جو اس کو کافی ہو جاتا ہے، بس بچتا نہیں ہے، کفافاً، اسی پہ صبر کرتا ہے، زیادہ تگ و دو نہیں کرتا۔ یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے چٹکی بجائی سمجھانے کے لیے کہ اس کی موت ایسے، جو زیادہ اہل و عیال والا ہے، ذمہ داریوں والا ہے، مال والا ہے، شہرت والا ہے، اس کا تو روح کھینچنا پڑتا ہے، روح پیچھے بھاگتا ہے، دنیا سے اس نے دل لگا رکھا ہوتا ہے، دنیا کے تصورات اس پر غالب ہوتے ہیں، اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ قلت بواکی ہے قلت راسو ہو، اس کی رونے والیاں بھی تھوڑی ہیں، میراث بھی تھوڑا ہے۔ رونے والی زیادہ تبھی ہوتی ہیں جب تعلقات ہوں، اور میراث زیادہ تب ہوتا ہے جب وہ جائیداد کو بنانے کی کوشش کرے۔ اس نے تو کھانے پینے پر اکتفا کیا ہے، جائیداد بنائی ہی نہیں، تو میراث بھی نہیں ہے، رونے والے بھی نہیں ہیں، شہرت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق اتنا ہے کہ نماز بڑی خوبصورت پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کو بہت اچھے انداز میں کرتا ہے، تو اس کی موت پر دیر نہیں لگے گی۔ شیخ عطار کا قصہ مشہور ہے نا، کہ اس کے پاس ایک صاحب آئے، اس کی عطر کی دکان تھی، بہت ساری عطر کی شیشیاں رنگ و رنگ اندر پڑی ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہیں۔ ایک صاحب آئے، اللہ تعالیٰ ذریعے بناتا ہے آدمی کی زندگی کے پلٹنے کے، کان کے اندر داخل ہو کر بڑی حیرانی سے ان تمام شیشیوں کو دیکھنے لگا۔ جس نے خرید کرنی ہوتی ہے اس کا انداز بھی بتا دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ اتنی دیر سے اتنے غور سے اس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ۔ تو اس نے کہا میں اس بات کو سوچ رہا ہوں کہ تیری روح کیسے نکلے گی، کبھی اس شیشی میں دوڑے گی، کبھی ادھر دوڑے گی، کبھی ادھر دوڑے گی، اتنی خوبصورت چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں،
ان سے تو دل لگا ہوا ہوتا ہے، تیری تو روح بڑی مشکل سے نکلے گی۔ فقیروں کی بات اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے کہا جیسے تیری نکل جائے گی میری بھی نکل جائے گی، یہ کون سی بات ہے؟ اس نے کہا اچھا، اللہ کی طرف سے اس کو شاید پہلے سے اطلاع ہوگی، جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں اللہ والے، اللہ تعالیٰ پہلے بتا بھی دیتا ہے۔ وہ زمین پہ لیٹ گیا، چادر تانی اور روح قبض کر لی۔ اس نے عملاً بتا دیا کہ میری روح تو ایسے نکلے گی، اب تو بتا۔ اس کے دماغ پر چوٹ لگی کہ یہ فقیر تو سچ کہتا تھا، میری تو ایسے روح نہیں نکلے گی، اس کی تو جائیداد کوئی نہیں، خاندان کوئی نہیں، کہیں اس کی روح دوڑی نہیں، میری تو دوڑے گی روح۔ اس کے بعد اس کی زندگی پلٹ گئی۔ کیسی شاندار کتاب لکھی ہے شیخ عطار، حکمت کی باتیں اور تصوف کی باتیں اس میں بھری ہوئی ہیں۔ ہم تو چھوٹی عمر میں پڑھتے ہیں نا، یہ ابتدائی بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ تو امتحان کے ڈر سے لفظ معنی یاد کرتے ہیں، باقی ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شیخ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر یہ کسی عالم کو پڑھائی جائے نا اور پڑھانے والا بھی صاحب نسبت بزرگ ہو تو تصوف کے لیے یہی ایک کتاب بھی کافی ہے، ایسی شاندار کتاب۔